الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں آنے والا جب آتا ہے تو جاہل ہوتا ہے۔ حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ حکم کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ عارضی زندگی جو آپ کو دی گئی ہے، ایک وقت مقررہ جو دیا گیا ہے، اس میں علم حاصل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب علم حاصل کرنے کا فرمایا تو پتہ چلا علم وہ ہے جو جہالت مٹا دے۔ اور اگر علم والا بھی ہو، پی ایچ ڈی بھی ہو، مولوی عالم بھی ہو، مفتی مدرس بھی ہو، اور جہالت اس کی ختم نہیں ہوتی یا جہالت اس کی ختم نہیں ہوئی، تو اسے کیا کہیں گے؟ بس یہ وہی ہے جو یہ ہے۔ علم والا اگر کوئی ہے تو دو ہیں، ایک وہ جو اپنی جہالت جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، ہے وہ جاہل، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ جاننے والا ہی تو ہے جو اپنی جہالت ختم کرتا ہے۔ جب آیا ہے تو جاہل ہے، اور اب جب واپس جاتا ہے تو عالم ہوتا ہے، اور عالم ربانی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے۔ پہلا استاد جس کے ہاتھ میں اللہ پروردگار اپنی مخلوق کو دیتا ہے وہ اس ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ فطرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا استاد اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کوئی ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے اور ماں باپ اسے بڑا کرتے ہیں تو ماں باپ بھی فطرت کے مطابق ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب غیر فطری کام ماں باپ کرتے ہیں تو یہ ماں باپ نہیں رہتے۔ نام کے ماں باپ ہوتے ہیں، جان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد کے یہ ماں باپ مالک ہوتے ہیں، لیکن ہدایت میں اب یہ ماں باپ والا کام نہیں کرتے، اس لیے ماں باپ نہیں ہیں۔ جب وہ فطرت کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں تو فطرت میں ماں باپ ہے۔ اسی لیے جب کوئی فطرت کا کام نہیں کرتا، اولاد ہی نہیں ہوتی، ماں باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ وہ ہوا ہے جس نے فطرت میں کام کیا ہے۔ فطرت میں فعل ہے، حکمی تعلیم میں علم ہے۔ یہ علم والا ہے جسے اللہ پروردگار اپنی محبت دیتا ہے۔ جب عارضی زندگی ہوتی ہے تو وہ محبت کے عمل کرتا ہے، اور جب عارضی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ محبت کے فعل کرتا ہے۔ محبت کا فعل ایسے ہی ہے جیسے فطرت حقیقت میں فطرت کا فعل ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کرنے سے فطرت نہیں بدل جاتی، میں نے اور آپ نے فطرت کا عمل کیا ہے، لیکن ماں باپ فطرت کا عمل جب کرتے ہیں تو اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور جب فطرت کا فعل کرتے ہیں تو اولاد کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن اس اولاد کے لیے ہوتا ہے جب یہ تک اولاد ہی نہیں ہوتی۔ ابھی اولاد نہیں ہوتی، اولاد کے لیے فعل ہوتا، فرق ہے۔ اولاد ہو گئی ہے، اب جب فطرت کے کام کرتے ہیں تو اب یہ ماں باپ ہیں، اور جب تک کوئی فطرت کے عمل نہیں کرتا ماں باپ تو ہو گیا ہے۔ جب اس نے فطرت کا فعل کیا تھا تب ماں باپ ہوا تھا۔ اب ماں باپ
تو ہو گیا ہے، لیکن اب فطرت کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ نہیں رہا، کیونکہ ماں باپ اچھا وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم کرتا ہے، تعلیم کرنے کے وہ قابل ہوتا ہے کہ وہ خود بھی فطرت پر عمل کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ خود فطرت پر عمل نہیں کرتا اور اپنی اولاد کی تعلیم کرتا۔ وہ تعلیم کس چیز کی کرتا ہے؟ فطرت کا علم ہے۔ جب اس میں ہی فطرت کا علم موجود نہیں ہے تو وہ تعلیم کس بات کی کرتا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ ایک فطرت کا عمل ہے، ایک فطرت کا فعل ہے، ایک حکم کا عمل ہے، ایک حکم کا فعل ہے۔ جب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے تو یہ حکم کا فعل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے تعلیم اسے حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ کنکریاں مارتا ہے تو اس کے پیچھے علم کا فعل ہوتا ہے، اور علم اللہ پروردگار کا ہے، اس لیے اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ تیرے اللہ نے ماری ہیں۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو فطرت کے فعل کی وجہ سے آتا ہے۔ جس نے فطرت کا فعل کیا ہوتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہی استاد ہے، وہی استاد ہے۔ اب جب کوئی دنیا میں فطرت کا عمل بجا لاتا ہے تو ایک دن وہ فطرت کے فعل کے لیے قابل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اسے نقطہ فطرت کی، حقیقت کا، تعلیم کا، استاد ہونے کا دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں تعلیم آ گئی ہے۔ رحم نو تو غسل کرا دے سنت چوں، قلم تو لکھوا دے رحمت چوں۔ اب اس کے پاس تعلیم کا قلم آ گیا ہے، اب وہ تعلیم دینے کے قابل ہو گیا ہے، لائق ہو گیا ہے، حکم میں وہ مکلف ہو گیا ہے، اور ظاہر وہ فطرت کی تعلیم میں بالغ ہو گیا ہے۔ یہ کتابیں ہیں جو بن حرف لکھی گئی ہیں، ان میں نقطے بکتے کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ پروردگار کی یہ تصنیف ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم کو جو پیدا فرمایا ہے یہ اللہ کی تصنیف ہے۔ اللہ کے بندے کو اللہ پروردگار نے جو حکم کی تعلیم میں اپنا علم عطا فرمایا ہے یہ اللہ کے بندوں کی تصنیف ہے۔ یہ تصنیفیں ہیں۔ جب کوئی تصنیف کرنے والا تصنیف کتاب لکھ دیتا ہے تو دیکھا جاتا ہے مصنف کون ہے۔ مصنف پر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کتاب کی لائنیں، کتاب کے الفاظ، کتاب کے حروف، کتاب کے جملے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ مصنف جس نے وہ کتاب لکھی ہوتی ہے اسے جزا اور سزا کے لیے باہر نکالا جاتا ہے۔ اللہ کی تصنیف بڑی اونچی ہے جو اللہ نے جن اور انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ کے بندے کی تصنیف بڑی اونچی ہے جو صحابہ اکرام اہل بیت کو تصنیف فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑا جو اللہ ہے اس کی تصنیف بڑی اونچی ہے۔ سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کی شان کو، ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ تو ابھی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی، پوری مکمل ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ ایک چلتا پھرتا قرآن مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں جو نظر آیا تھا، اصل کتاب تو وہ تھی نا، اصل تصنیف تو وہ تھی نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر اس میں شک و شبہ ہے تو آئے بڑے سے بڑا وہاں بات تو کر کے دیکھے، شک و شبے والے کے شبے دور کر دیے جائیں گے۔ اور آج تک قرآن کو پڑھ کر لوگ شکوں میں پڑ گئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ قرآن میں تو شک نہیں ہے۔ قرآن مجید خود شک نہیں کسی کا دور کرتا۔ جب بھی قرآن مجید کسی کا شک دور کرتا ہے تو جو پہلے اللہ کی کتاب تصنیف ہوتی ہے اللہ کا بندہ، وہ پھر شک شبے سارے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے اللہ کا بندہ کتاب اللہ کی آیا ہے، قرآن مجید تو اس پر نازل ہوا ہے، یہ تو وہ بولا ہے، یہ تو اس کے الفاظ ہیں، یہ تو اس کی عربی ہے،
یہ تو سارا کچھ اس کا ظاہر میں ہے، حقیقت میں جو اللہ نے قرآن اس کے دل پر نازل کیا تھا، قرآن تو وہ ہے، حکم تو وہ ہے، وحی تو وہ ہے جو کاغذ پر آ گیا ہے، جو جلد میں سما گیا ہے، جس کو کتاب کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور فرمایا تو یہ ہے کہ میں اگر قرآن 7 زمینوں پر نازل کرتا، آسمانوں پر نازل کرتا، پہاڑوں پر نازل کرتا، پانی پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں قرآن آ گیا ہے، یہ تو ہماری زبان پر حفظ ہو گیا ہے، اسے تو ہم لکھتے ہیں، اسے تو ہم تعلیم دیتے ہیں، لیکن اصل پتہ قرآن کے حامل القرآن، اس دل میں جو قرآن اترا ہے، یہ دل بس اس قابل ہے کہ 7 زمینوں میں اللہ پروردگار، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن نازل نہیں ہو سکتا، 7 آسمانوں پر نازل نہیں ہو سکتا، لیکن بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے۔ اللہ بڑا ہے۔ پہلا استاد جو اللہ پروردگار نے اپنی مخلوق کو دیا ہے وہ ماں باپ ہے۔ دوسرا استاد جو قیامت تک اللہ پروردگار نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ حکم کی تعلیم دینے والا معلم مزکی ہے، جو حکم کی تعلیم میں تلاوت جب کرتا ہے تو حکم کی تعلیم میں وہ باطن کو، دل کو، روح کو پاک و صاف کرتا ہے تاکہ یہ اللہ کی اماجگاہ، اللہ کا گھر ہو جائے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کو پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ظاہری خانہ کعبہ ہے جس میں ناپاک نجس جو ہے وہ نہیں داخل ہو سکتا، جو کہ حقیقت میں انما المشرکون نجس، کافر مشرک ہیں، اور ظاہر میں احتلام جسے ہو گیا ہے، غسل جسے پڑ گیا ہے وہ ہے، وہ داخل نہیں ہوتا، اور اگر داخل ہوتا ہے تو باہر تیمم کر کے نکل جاتا ہے۔ دین بڑی چیز ہے، دین کی تعلیم بڑی چیز ہے۔ یہ ماں باپ کی قدر ہے، جو ماں باپ کی قدر نہیں جانتا اسے کیا پتہ ماں باپ کی قدر میں، اللہ کے بندے استاد کی قدر میں، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی قدر میں ان سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، اور جدھر قدر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ادھر تعلیم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کسی کو کیا پتہ، ماں باپ کے ساتھ منہ پھلا لیتا ہے بندہ، پاگل ہو گیا، ماں باپ کو اف کلمہ کہتا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تجھے کیا پتہ کہ فطرت کی تعلیم کا دروازہ ماں باپ کی ناراضگی میں بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فطرت کی تعلیم کا دروازہ شوہر کی ناراضگی میں بیوی پر بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پروردگار کے علم، محبت، حقیقت، رحمت کا دروازہ اللہ پروردگار کے بندے کی ناراضگی پر بند ہو جاتا ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی شہر کا علم کا دروازہ ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کسی کو کیا پتا منہ کس کے ساتھ پھلاتا ہے، یہ ناراض کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور جس کی رضا میں اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ امی ابی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اولاد کو، شاگرد کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان دونوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ استاد کبھی نہیں چاہتا کہ میرا شاگرد پڑھے نہ، ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ میری اولاد ناکام ہو جائے، دونوں نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے جن پر دروازہ کھلتا ان پر بند نہ ہو، اور جن پر دروازہ کھلتا نہیں ان پر کوئی کھول نہ سکے۔ لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا۔ یہ دروازہ جب کسی پر کھلا ہے اسی پر کھلا ہے، اور جس نے ماں باپ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور وہ راضی کیسے کرتا ہے؟ فطرت کے کاموں میں کرتا ہے، غیر فطری کاموں میں نہیں راضی کرتا۔ اور اللہ کے بندے کو جب راضی کرتا ہے تو حکمی تعلیم میں راضی کرتا ہے، غیر حکمی تعلیم میں راضی نہیں کرتا، کیونکہ ادھر وہ ماں باپ نہیں رہتا جب غیر فطری کام ہوتے ہیں، اور ادھر اللہ کا وہ بندہ نہیں رہتا، وہ شیطان ہو جاتا ہے جب غیر حکمی تعلیم کی وہ بات کرتا ہے۔ بات تو یہ اللہ کے بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اگر ماں باپ کفر شرک کی تعلیم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اگر اللہ کا بندہ حکمی تعلیم کے خلاف، گناہ کے خلاف نہیں، گناہ عمل ہے، حکمی تعلیم اور چیز ہے،
جدھر جان جاتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ حرام کھا لے اتنا جتنے تیری جان بچتی ہے، تو یہ غیر حکمی تعلیم نہیں ہے، یہ حکمی تعلیم کی حقیقت ہے، جدھر جا کے پتہ ہو جاتا ہے کہ حرام کیسے حلال ہوتا ہے اور حلال کیسے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو مت ماری ہوئی ہے، جس کی اللہ مت مار دے پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں جہالت ہے۔ اگر یہی نہیں پتہ کسی کو، جہالت ختم کیسے کرے گا؟ اسی لیے گناہ کی معرفت میں نیکی کی معرفت ہے۔ جو گناہ نہیں جانتا کہ کیا ہے وہ نیکی کیا کرے گا؟ جو ماں باپ کی فرما برداری نہیں جانتا وہ فرما برداری کیا کرے گا؟ جو اللہ کے بندے کی اطاعت نہیں جانتا وہ اطاعت کیا کرے گا؟ جو اللہ پروردگار کا حکم اور حکم کی تعلیم میں اللہ پروردگار کی رضا نہیں جانتا وہ کیا رضا حاصل کرے گا؟ کہ فرمایا جا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تیرا اللہ پروردگار بے شک تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ کیسے کہے گا؟ مت ماری گئی ہے۔ اللہ وہ بات کہے جو ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو منع اللہ کرتا ہے، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ہم پر اللہ کہے تو کرنے کی بات کہے، عمل کی بات کہے جو ہم کر سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہمارے بارے میں تو اللہ یہ کہے کہ کیوں وہ کہتے جو کرتے نہیں، اور اللہ پروردگار وہ کرے جو اللہ نے کیا ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ پہ نہ افطرا باندھو، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتے، ہمیشہ حق کی سچی بات کیا کرو۔ سچی بات یہ فطرت کے مطابق کرو۔ بھوک لگی ہے تو بتا دو مجھے بھوک لگی ہے، ہاں میں نے نہیں کھانا آپ سے، یہ تو بات کی بات ہو گئی۔ میں نے نہیں پینا آپ سے، میں نے نہیں یہ کھانا جو آپ دے رہے ہو، میں نے نہیں یہ لینا جو آپ مجھے پلا رہے ہو دے رہے ہو، یہ تو بات کی بات ہے نا۔ سچ تو بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولے بندہ، تاکہ بات تو ترے نا، بات تو شروع ہو جائے نا۔ تعلیم نہیں کرانی۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی میں بتاؤں گا تو وہ تعلیم علم رکھتا ہوگا تو مجھے بتا دے گا، اور اگر میں تعلیم رکھتا ہوں گا کہوں گا پترا حلال کھائی دا ہوں، حرام نہیں کھائی دا ہوں۔ سود بڑھتا نہیں ہے، تجارت بڑھتی ہے۔ سود کو چھوڑ دو، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اور جنس کو بدل دو، کڑی بیائی ہے تو بیوی بن کے گھر میں آئے، یہ نہ ہو کہ بچی بیائی ہے تو بچی واپس آ جائے، یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ زنا ہوتا ہے۔ اس لیے تجارت جنس کے بدل جانے کا نام ہے، اور جو جنس بدلتی نہیں نا، یہ بھی پیسے ہیں وہ بھی پیسے ہیں، جنس نہیں نا اگر بدلتی ہے اعلان جنگ ہے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ۔ کتیا کوڑیا خنزیر تو بدتر، تو دلال بنتا ہے، تو دیوس بنتا ہے۔ بیٹی تو تجھے اللہ نے اپنی امانت تمہیں بخشی ہے، جب تو اس کی شادی بیاہ کرتا ہے تو واپس جب گھر میں آتی ہے تو وہ بیوی یا ماں ہو کر آتی ہے نا، بدل گیا نا کام۔ اسی لیے فرمایا جو سود کا گناہ ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ دیکھا نا کیسے کڑی سے کڑی ملتی ہے، اور جس نے کڑی سے کڑی ملائی ہے اس کی ملتی ہے نا۔ وہ پھول جس نے پھول کے ساتھ پرویا ہے وہ اس کا ہی ہار بنتا ہے نا۔ اگر ایسے نہیں کیا ہار کیسے بنے گا؟ یہ ہار جو ہے یہ تو کتے لوگوں کا کام ہے، ہار کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ ہار کے ہم کیسے گھر میں آ جائیں؟ ہوں اللہ نبی رسول کے، ہمیں کوئی ہرا لے، ہم ہار کے نہیں آتے، یا غازی ہو کر آتے ہیں یا شہید ہو کے آتے ہیں، ہم ہار کے کیسے آ جائیں؟ ہمیں مل جائے تو الحمدللہ عید ہے، نہ ملے تو روزہ ہے۔ جیتے رہیں تو زندہ ہیں، مر جائیں تو ابدی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہمارا رب مالک ہمیں کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے والوں اب تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تمہارے خوف اور تمہارے غم میں مٹانے والا تمہیں مل گیا ہوں، اور جو مٹاتا ہے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو مٹانا چاہے؟ وہ تو خود کرتا اللہ۔ اگر تو اتنا ہی اللہ کو جانتا تو لانتی کتے کیوں لانتی ہوا ہے؟ جب تجھے پتہ ہے قیامت تک زندگی بھی اللہ ہی دیتا ہے، جب پتہ دیتا ہی وہ ہے، اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں، تو پھر تو نے اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانا؟
جاہل نہیں جانتا کہ اللہ کا کہنا ماننے سے میں جاہل ہوں، میری جہالت مٹ جائے گی. اس لیے پہلی لائن پتہ کیا ہے؟ وہ جاہل نہیں ہوتا جو اپنی جہالت جانتا ہے. وہ جاہل نہیں ہوتا. وہ پاگل، وہ جاہل کیسے ہوا؟ جاہل تو وہ ہوتا ہے جو جانتا نہیں. وہ تو جانتا ہے کہ مجھ میں جہالت ہے، وہ تو جانتا ہے مجھ میں عیب ہے، وہ تو جانتا ہے میں مخلوق ہوں، وہ تو جانتا ہے میں دنیا میں آیا ہوں، وہ تو جانتا ہے یہ میرا ماں باپ ہے، وہ تو جانتا ہے یہ ہدایت ہے، وہ تو جانتا ہے یہ قرآن ہے. اور نہیں جانتا تو ماں باپ اس کو بتا رہے ہیں نا، اسے پتہ ہوتا جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ جاہل کی تعریف کیا کرتے، پتہ نہیں جاہل کس کو کہتے ہیں جو جانتا نہیں. کوئی ہے دنیا میں آنے والا جو جانتا نہیں ہے؟ بتائیے نا. اگر کوئی جانتا ہے تو تبھی اللہ اس سے پوچھتا ہے نا. کوئی ہے ایسا جو جانتا نہیں ہے؟ اب جاہل پتہ کسے کہتے ہیں؟ جاہل اسے کہتے ہیں جو اپنی جہالت نہیں ختم کرنا چاہتا. ابو جہل جاہل ہے، ابو لہب جاہل ہے، شیطان جاہل ہے. قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے اسے جاہل کہا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جیسے علم کی عطا پر اس کی جہالت مٹتی جائے. نہ وزن کتاباں مردہ جا، تو اللہ اللہ کردہ جا، اوے بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا، نہ وزن دنیا مردہ جا. یہ سارے وزن اٹھانے کے بعد بھی ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ جاہل کون ہے. جاہل وہ ہے جو اپنی جہالت نہیں مٹاتا. علم پڑھ پڑھ کے بھی جہالت اس کی نہیں مٹی، یہ دوسرا جاہل ہو گیا. پہلا چھوٹا جاہل ہے، دوسرا اس سے بھی بڑا جاہل ہے. اس لیے فرمایا عطا گرائیوں میں ڈالا جائے گا منافق. وہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا. سب سے پہلے جسے حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں اتار دو، وہ کوئی عالم ہوگا، کوئی سخی ہوگا، کوئی قاضی ہوگا، یا کوئی تاجر اس طرح ہے. وہ یہ بڑے بڑے ہوں گے کون؟ مسلمان. مسلمان وہابی ہوگا. ان کو ہم کافر نہیں کہتے. یہ کہا کرو مسلمان وہابی. سنی بھی ہو سکتا ہے، بریلوی بھی ہو سکتا ہے، جسے تو اور ہم وہابی کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو وہابی جسے کافر مشرک کہتے ہیں، وہ پہلا وہابی شیطان ہے اور دوسرا وہابی اس کے پیروکاری کرنے والا اس کا پیروکار ہے. اس کے علاوہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ہاں یہ مسلمان وہابی ہو سکتا ہے. وہابی کون ہے؟ جو نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف عمل کرتا ہے، یہ وہابی. حکم اور چیز ہوتی ہے. حکم میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، یہ حکم ہے. حکم کی تعلیم میں کون اللہ کی راہ میں مرا یہ بتانا ہے. جو اس کو نہیں مانتا حکم کی تعلیم میں، وہ حکم کو لے کے بیٹھ گیا ہے، اسے ہم وہابی کہتے ہیں. مسلمان وہابی، مسلمان کے علاوہ نہیں. ہاں جو اللہ کے حکم کا، نبی رسول کے حکم کا، تعلیم کا انکار کر دے وہ شیطان وہابی ہے. انکار کر دے. ہم آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، نبی رسول کا تو انکار نہیں کرتے. آپس میں ہم نا اتفاقی کرتے ہیں. ایک کی تعلیم اور ہے، دوسرے کی تعلیم اور. کیا ہوا پھر؟ ایک ایم اے ہے، دوسرا میٹر ہے. کہ فرق تو ہے ہی ہے. دوسرا اٹ مار کے سر پاڑ دیں کہ اسے بھی ایم اے کروائیں. مفتی صاحب، مولوی صاحب اسے گھر سے نکال دیں. کیا کریں؟ تعلیم کریں. پہلا ماں باپ استاد ہے، قیامت تک دوسرا استاد اللہ کا بندہ ہے. جب کسی کو دوسرا استاد ملتا ہے، اب یہ آیت مبارکہ وہ سنیں، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. فطرت کا عمل کرنے والا شریف ہے اور فطرت کے خلاف کرنے والا بدمعاش ہے. یہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں. ہر کوئی بتائے گا کہ پاگل ہو گیا، غیر فطری کام کرتا ہے. حکیم بھی بتائے گا، ڈاکٹر بھی بتائے گا، اور یہ جا کر نا خود بتائے گا. جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا، حکیم کے پاس جائے گا، وہ اس کی نبض دیکھ کے کہے گا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے.
اگر بتا دے گا میرا معدہ خراب ہے، میری آنکھ میں خرابی ہے، یہ ہے وہ ہے، بتا کے بھی مطمئن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا فعل جو ہے فطرت کا وہ خراب ہو گیا، اس میں گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے. سب کے سامنے تو نہیں بتائے گا، پھر موڑ توڑ کے واپس آ جائے گا، کہے گا سائیں جی مجھے یہی ہو گیا، میں نے تو نہیں پوچھا تھا. وہ بتائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، بتائے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جب فعل میں گڑبڑ ہو جائے نا فعل میں، تب فعل کی اصلاح جو ہے وہ کرنا بڑا اوکھا بھی ہے، اور اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے واہ پیا تیرا پیا کہ اب فعل جو ہے وہ عضو کی وجہ سے ہوتا ہے. ادھر تو معدہ ہی خراب ہو گیا، ادھر تو عضو بھی فارغ ہو گیا ہے. اور نویں آنکھ سی کتوں لے آئیے، نواں کان کتوں لے آئیے، نواں قلم کتوں لے کے آئیے، نویں سیاہی کتوں لے کے آئیے. بتائیں نا، آپ بھی بتاؤ، میں تو بتا دیتا ہوں، آپ بھی بتائیں کتوں لے کے آئیے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اور ایک کالے بالوں تک تو ہم بتا دیں گے یہ اس کا علاج ہے، اور جب کسی کے بڈھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، بال سفید ہو گئے، تو اس کا علاج جب ہم جوانی میں کالے بالوں میں بتا دیتے ہیں تو کیا ہمیں پھر بڑھاپے میں نہیں بتانا آتا؟ اس وقت بھی بتا دیں گے. ایک کہ بچی جوان ہو گئے، مجھ سے پوچھتا سائیں جی نکاح؟ میں نے کہا ہاں، اب بچوں کا نکاح کرواؤ، ان کی شادی کرو جا کے، یہ فرض ہے تم پر. اس نے پتہ نہیں کیا سمجھا، جا کہنے کا سائیں جی کہتے ہیں نکاح، وہ تیرا نہیں نکاح، ان کا نکاح. الحمدللہ جو اللہ کا بندہ بتائے گا وہ سمجھا بھی دے گا، لیکن آہستہ آہستہ باتیں اس کی سمجھ میں آتی. ایک دم نہیں سمجھ آؤں، ایک دم کچھ اور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ایک دم کچھ اور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تعلیم نہیں ایک دم ہوتی، تعلیم آہستہ آہستہ ہوتی ہے. کم از کم تعلیم کے لیے 23 سال کی ضرورت ہے، کم از کم. وہ بھی صحابہ کرام جیسے، اہل بیت جیسے اللہ کے بندے ہوں، پاکیزہ، معصوم، صاف ستھرے، اللہ والے، اللہ کے نبی کے لیے چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے. ہمارے اور آپ جیسے بابا جی پوری زندگی جو ہے نا ملی، اس میں ہی ہماری کوئی ایک چیز ہی سیدھی ہو جائے بڑی بات ہے، بڑی بات. پہلا استاد جو اللہ پروردگار نے اپنی مخلوق کو دیا ہے وہ کون سا دیا ہے؟ مخلوق کو ماں باپ دیے. پھر اللہ نے اپنے بندوں کو اللہ کا بندہ دیا. جب کوئی اللہ کا بندہ پا جاتا ہے تب وہ فطرت کے عمل نہیں کرتا، فطرت کے عمل میں وہ محبت کے عمل کرتا، محبت کے عمل کرتا. عارضی زندگی محبت کے عمل کا نام ہے، اور ابدی زندگی جو ہے اللہ پروردگار کے بے عیب علم کی عطا کا نام ہے. جب کوئی اللہ پروردگار کے علم میں پھر فیل کرتا ہے تو وہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. نبی رسول علیہ السلام نے جو کہا وہی ہو گیا، نہیں کہا تو ایک علیحدہ بات ہے. وہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ رب العالمین نے ابھی خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم نازل نہیں فرمایا. باقی علم میں وہی چیز ہے جو ہو گئی ہے. علم میں کوئی تغیر تبدل نہیں آتا. جب کسی کو علم دے دیا گیا ہے وہ جب چاہے کہہ دے وہی ہو جائے گا. جنت میں ایسی ہوگا، اب جب چاہے وہ جنت میں جو کہہ دے وہی ہوگا. دنیا میں عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی میں محبت کا عمل ہے. عارضی زندگی میں جب اللہ کا بندہ استاد ہو جاتا ہے تو وہ نبی رسول کے حکم کی تعلیم، سنت کی تعلیم دیتا ہے. تو تعلیم وہ جتنے عمل کرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے، حرام کو حلال کر دیتا ہے حکم کی تعلیم میں، یہ سارے محبت کے عمل ہیں. فرمایا یحببکم اللہ، پھر محبت کے عمل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. محبت اور چیز ہے، محبت کا عمل اور چیز ہے. محبت کے عمل میں لنگر اور چیز ہے، اور محبت کی حقیقت میں محبت کا لنگر اور چیز ہے. محبت کا لنگر جب کھلایا جاتا ہے تو بندہ معصوم ہوتا ہے، اور علم کی عطا پر بندہ معصوم ہوتا ہے. تب اسے اللہ کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، اسے میں کھلاتا اور پلاتا ہوں. اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے معصوم ہوتا ہے، اسے کون کھلاتا پلاتا ہے؟ ماں.
دودھ پلاتی ہے، باپ ماں میں دودھ پیدا کرتا ہے. دیکھا معصومیت ہے. محبت معصومیت میں آتی ہے. محبت اللہ کرتا ہے، معصوم نبی رسول علیہ السلام کرتا ہے، اور کوئی کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم محبت کے عمل کرنے کے قابل ہیں. قسم خدا کی اس پر جتنا عاجزانہ شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے. عاجزانہ اس لیے ہے کہ میں اور آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں محبت کے عملوں میں. کیوں؟ ہم معصوم نہیں ہیں. ہم معصوم نہیں ہیں. ہم محبت کے عمل کرنے کے قابل ہیں، محبت کرنے کے قابل نہیں ہیں. محبت کرنے کے قابل وہ ہے جسے اللہ نے محبت بنا دیا ہے. محبت بنا دیا ہے. ماں باپ کو اللہ پروردگار نے اس وقت محبت بنا دیا ہے جب وہ فطرت کا فعل کرتے ہیں. اللہ کے بندے کو محبت بنا دیا ہے جب وہ شاگرد کو کی عطا کرتا ہے. حکم کی تعلیم میں جو علم کی عطا کرنے کے قابل ہے اللہ نے اسے اپنا علم دیا ہے. اللہ کا علم معصوم، اس کے علم میں معصومیت پتہ کیا ہے؟ وہ جو کہتا ہے علم وہی ہو جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے، معصوم جو ہوا. اور اللہ کا بندہ جب حکم کی تعلیم میں علم کی عطا کرتا ہے تو اللہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے. میں تینوں دودھ پیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے دکھڑے لئی دعا لے آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے انگاں نوں رنگ چڑھایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرا نکاح پڑھایا جد تو چھوٹا سی. یہ چھوٹے سے بڑا کرنا اور ہے، اور امی ابا کا معصوم کو کھلانا پلانا اور ہے. اور جب وہ خود کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے پھر نہیں ماں باپ کھلاتے. جب خود نہانے کے قابل، نہلانے کے قابل ہو جاتا ہے پھر ماں باپ اسے نہیں نہلاتے. جو کام ماں باپ کا ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی اللہ کے بندے کا شاگرد ہو جاتا ہے پھر جو اس کا کام ہے وہ خود کرتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ محبت کے، بولو نا، وہ کیا کام ہے؟ محبت کے عمل. وہ پھر محبت کے عمل کرتے. یہ عارضی زندگی میں محبت کا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابدی زندگی کے اندر معصومیت میں اللہ پروردگار کی عطا علم ہے. جیسی دنیا سے جب کوئی عارضی زندگی گزار کر جاتا ہے، عارضی زندگی کیسے گزاری اس نے؟ فطرت میں محبت کے عمل کی، چھڈنا نہیں گا کسی نے ہی. پکی دوستی لگانی، وہ چھوڑ کر چلا جائے تو 100 بار چلا جائے، پترا اسی نہیں تینوں چھڈنا. 100 سمندر پار بھی چلا جائے گا، ہم وہاں ہی اپنی محبت میں تجھے آوازیں دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی مخلوق کو چھوڑ دے، اللہ کا نبی ہو اپنی امتی کو چھوڑ دے، پچھوں کھچ کے جنت نہ لے کے جاوے تے گل کیوں جائے؟ یہ کوئی دنیا دے طاقتور بلڈوزر تھوڑی نے. یہ تو اللہ نبی رسول کی چاہت میں اللہ نبی رسول کے علم کو رکھنے والے ہیں. فتح یونی کے اندر پھر کیا ہے؟ محبت کا عمل ہے. یحببکم اللہ میں آ جاتی ہے محبت. اللہ محبت ہے، اللہ کا بندہ محبت ہے، ماں باپ محبت ہے کہ ان کے پاس فعل ہے. اور جس کے پاس فعل نہیں ہوتا اس کے پاس محبت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت فعل سے ظاہر ہوتی ہے. اور جدھر محبت ظاہر نہیں ہوتی ادھر فعل کیسے آ گیا؟ جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری ہیں ادھر محبت حبیب ظاہر ہوا ہے. اس طرح محبت میں ماں باپ بھی ظاہر ہوئے جب بن گئے. پھر آگے جا کے اولاد جب محبت میں داخل ہو جاتی ہے، خود ماں باپ بن جاتی ہے تو محبت میں فعل ظاہر ہو گیا. اور جب تک محبت نہ کسی میں ہو قسم خدا کی اس میں فعل نہیں آتا. اللہ پاک ہمیں یحببکم اللہ میں محبت کا عمل دے دے. محبت کے عمل میں اللہ کا بندہ محبت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے محبت بنا دیا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمہیں اللہ نے ایک بھائی کر دیا ہے. اور تمہارا آقا مولا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے کو کر دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا مولا اللہ ہے. ہمارا آقا مولا تو اللہ کا نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمارا آقا مولا انہیں بنایا. ہمارے استاد تو اللہ کے نبی کے غلام جو ہیں وہ بنتے آئے ہیں. ہمارے ماں باپ تو وہ ہیں جو ماں باپ اللہ بناتا آیا. آدم علیہ السلام ماں باپ اپنی اولاد کے تھے. یہ اللہ کے نبی ہمارے استاد ہیں. وہی ہم اس قابل کب ہیں؟ پاگل ہو گیا. اور جن کے وہ استاد تھے ان کے ہی استاد ہیں. صحابہ اکرام اہل بیت کے استاد ہیں.
یا اول آخر جو نبی رسول گزرے ان کے استاد ہیں. ہمارے استاد تو وہی ہیں جو ہمارے استاد، ہمارے ماں باپ تو وہی ہیں جو ہمارے ماں باپ ہیں. ہم بے ادبی نہیں کرتے، ہم نعوذ باللہ منا ایسا ویسا نہیں سمجھاتے کہ جی وہ تو ڈاکیا تھے. وہ نبی رسول تھے جو اللہ نے بتایا ہے وہی ہے. وہ مت جب ماری جاتی ہے تو ڈاکیا کہہ دیتے ہیں لوگ. نا، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ کریم ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ آخری نبی رسول ہیں، وہ اللہ کے بعد ان کا مقام ہے. ہم تو ان کا نام لینے کے بھی قابل نہیں ہیں. قسم خدا کی میں سچی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، ان کے نام کی پاکیزگی کے مطابق ہماری زبان ہے ہی نہیں. اتنی بڑی بات ہم کہہ دیں. وہ تو معلم قرآن ہیں، وہ تو معلم رحمت ہیں، وہ تو معلم محبت ہیں، وہ تو معلم حقیقت ہیں، وہ تو معلم محبوب رب العالمین کی ذات صفات افعال ہیں. ان کی بات ورفعنا، ہم تو ان کے نام کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہم عاجز ہیں اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم یہ وزن نہیں اٹھا سکتے. یہ تو بڑے بڑے اس قابل نہیں ہیں. یہ اللہ پاک کی مہربانی، ہمیں ان کا حبیب محبوب اپنے کا امتی بنا دیا، یہ ان کی مہربانی. بس ایک ہی بات ہے، فتبعونی. جب کوئی نبی رسول کی اتباع حکم کی تعلیم میں اللہ کے بندے کے ہاتھ پر کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو حکم کی تعلیم میں ایسا علم عطا کرتا ہے جسے جہالت مٹتی چلی جاتی. جہالت رہ جائے، علم کون سا اس نے حاصل کیا؟ ہمیں تو آج تک نہیں پتہ لگا. مزہ یہ حلال حرام کرنے کے قابل ہو جائے اور حرام کو حلال کرنے کے قابل. مزہ تو تد آیا نا، یہ نہ ذبح کرن لگے حلال نو حرام کر کے دکھا دے. واہ بھائی، چنگا حلال کو تو نے حرام کیا ہے کہ تعلیم کے مطابق اس کو ذبح ہی نہیں کیا، وہ حرام ہو گیا. قربانی کرنے جائے، گوشت لے کے گھر میں واپس آ جائے. مت ماری گئی ہے تیری. پورا سال گوشت لین جائیدا، گوشت ہی لے کے واپس آئی دا. ہن 3 دن اللہ نے اپنی محبت دے دیتے ہیں، ہن ہی اسی گوشت لے کے آئیے. وہ چل پئی ادھر جا. یہ اندر بتائے یار کی تعلیم ہو، اللہ کا علم، اللہ خود بتائے میرے بندے یہ کر یہ نہ کر. فرمایا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، جسے منع کریں اسے باز آ جاؤ. وما توفیقی الا